سب سے پہلے شیخ حبیب اشرف عمری مدنی حفظہ اللہ و تولا کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے تاثراتی کلمات کے ساتھ ساتھ ہم طلبہ طالبات کو مواعظ حسنہ سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ ذمہ داران جامعہ، اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ و طالبات، وقت کی تنگ دامنی کو دیکھتے ہوئے میں اپنے کلمات کو مختصر انداز میں بہت ہی کم وقت میں زیادہ سے زیادہ 5 منٹ آپ لوگوں کا لوں گا۔ میں اس 5 منٹ میں 2-3 باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ سرزمین بڑی خوش نصیب ہے۔ اس ملک میں نے بہت گھوما، بہت دیکھا، اکثر جگہیں میری دیکھی ہوئی ہیں، لیکن دینی مدارس اس ملک میں بہت کم پائے جاتے ہیں، اور خصوصاً طالبات کے لیے، بچیوں کے لیے اس طرح کے مدارس بہت ہی کم ہیں نیپال میں۔ تو اس وجہ سے یہ بستی بڑی خوش نصیب ہے کہ اللہ نے اس بستی کو ایسے لوگ دیے جن کے اندر میں یہاں پہنچنے کے بعد ان کے اندر میں نے ایک امید دیکھی، ان سے گفتگو کرنے کے بعد ان کے اندر ایک جوش دیکھا۔ اللہ تعالیٰ اس جوش کو اور آگے بڑھائے اور اس جامعہ کو اور مستحکم بنائے۔ ایک دوسری چیز، ان ننھے منھے بچیوں کو جب میں نے دیکھا، جب اپنی تقاریر کو یہ پیش کر رہی تھی، تو واقعی اتنی خوشی ہو رہی تھی۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کو اگر گھروں میں چھوڑ دیا جاتا تو ان کو صحیح سے بات کرنے نہیں آتا، لیکن وہ بچیاں اپنے اساتذہ اور اتنے گارجین حضرات اور باہر سے آئے ہوئے مہمان سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنے دلیرانہ انداز میں اپنی گفتگو کو پیش کر رہی تھی۔ واقعی اس کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ ان کے پیچھے ذمہ داروں کا خلوص اور اساتذہ کی محنت کارفرما ہے۔ یہ بڑی ہی خوشی کی بات ہے۔ یہ بچیوں کی تعلیم ایک تیسرا نقطہ، تیسری چیز جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قابل مبارکباد ہیں یہ بچیاں جنہوں نے اس پرفتن دور میں، جبکہ دنیا کی رنگینیاں، دل فریبیاں اتنی چکا چوندھ کرنے والی ہیں، جنہوں نے بہت ساری بہنوں کو اپنا لقمہ بنا لیا، جو بے حیائی میں کود پڑی، جنہوں نے اپنی آبرو کو کھو دیا۔ ایسے ماحول میں جبکہ پردے کو شک کی نگاہ سے دیکھا گیا، اس حال میں یہ بچیاں اس دنیا کی رنگینیوں کو، زیبائشوں کو چھوڑ کر صرف اس وجہ سے کہ یہاں پہ دینی تعلیم دی جاتی ہے اور دینی تعلیم کے ساتھ ان کی عصمت، ان کی عزت محفوظ ہوتی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے دینی تعلیم کو ترجیح دی اور دینی تعلیم کے حصول کے لیے اس جامعہ کا انتخاب کیا، اور اس کے ساتھ آنے والے مستقبل میں ان نسلوں کا سوچ کر کہ وہ نسلیں جو آئیں گی ان کی تربیت کے خاطر یہ بچیاں دینی مدارس کا رخ کی ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں وہ والدین جن والدین نے
ان بچیوں کے بارے میں یہ نہیں سوچا کہ میری بچیاں ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، یا اس دنیا میں پائے جانے والا ہر وہ عہدہ جو قابل رشک نظر آتا ہے، اس طرح نہیں سوچا، بلکہ ان والدین نے ان بچیوں کی عزت کو قدر کی نگاہ سے دیکھا، ان کی عصمت کو قدر کی نگاہ سے دیکھا، اور ان کی نگاہوں میں سب سے اہم تعلیم دینی تعلیم تھی۔ اس وجہ سے ان بچیوں کو اور ان بچوں کو اس مدرسے میں داخل کرنے کی ان کو اللہ نے توفیق دی۔ محترم حاضرین اور محترم سامعین، یہ میرے لیے خوش نصیبی ہے کہ اس مدرسے میں میرے آنے کا پہلا اتفاق ہے، لیکن میں اس میں آنے کے بعد بہت متاثر ہوا، اور اللہ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین دگنی رات چوگنی اس جامعہ کو ترقیوں سے نوازے، اور اس جامعہ میں خدمت کرنے والے تمام اساتذہ، معلمات، ذمہ داران جامعہ کو اللہ تعالیٰ استحکام دے اور ترقیوں سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔